کہ اس پہ والیوم لکھے جا سکتے ہیں اور والیوم لکھے گئے۔ شریف التواریخ جو ہے وہ 18 جلدوں میں کتاب ہے، اور میں نے آج سے کوئی 20 برس پہلے پڑھی تھی، سید قمر صاحب نے مجھے وہ ریکمینڈ کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عظمت رفعت ہے کیا۔ ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں کہ تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، علم کلام میں، یہ سارے علوم جو تھے وہ تو آپ نے بچپن میں حاصل کیے، لیکن متداولہ علوم کے علاوہ کمال یہ نظر آتا ہے کہ حکمت آپ نے سیکھی، یہ جس کو ہم جو ہے وہ طب یونانی جس کو کہا جاتا ہے، حکمت میں بھی باکمال حکیم تھے۔ اس کے علاوہ تیراکی، نشانہ بازی، صاحب شمشیر تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے اور پہلوانی کرتے تھے، اور اس وقت کے جتنے علوم تھے ان پہ آپ نے کمال حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر با کمال بھی تھے۔ شریعت پہ بھی بڑی کتابیں لکھی، اس کے ساتھ کمال ہے عربی میں شاعری کی، فارسی میں کی، پنجابی میں کی، اور با کمال شاعری کی۔ اور تمام سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ آپ کے مرشد کریم آپ پہ خاص توجہ فرماتے تھے، اور پھر فنا فی الشیخ کی منازل، فنا فی الرسول کی منازل، فنا فی اللہ کی منازل، اور بقا باللہ تک پہنچا دیا۔ یہ تفصیلات تو میں اپنے اسکالرز راہ سے آپ کو ان سے عرض کروں گا، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ منازل جو ہیں یہ ساری کیا ہیں اور کس طرح بہت کم وقت میں آپ کو حاصل ہوئی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ شریعت پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے، اگرچہ ایک طرف آرنلڈ نے کہا کہ حضرت کی تبلیغ سے 2 لاکھ غیر مسلم جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک جو تصور آ گیا کہ جی فقر کا شریعت سے کیا تعلق، شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں شرع جہاد رسول دا چڑھیا سو تریا، شرع جہاد رسول دا جو چڑھیا سو تریا، من شرع محمدی جے کلمہ پڑھیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے، غیر شرع فقیر تی ہک پلک نہ بئیے، ایک لمحہ غیر شرع فقیر کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سچی شرع رسول دی غیر شرع سب جھوٹے، نوشا کہے غیر شرع نو نئی خیر بچ ٹھوٹے، اس کے جو پیالہ ہوگا اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی جو غیر شرع کا ہوگا۔ پھر فرماتے 5 نمازاں فرض ہیں ہر دین تے ہر رات، کل 17 رکعتاں فرض ہویاں دی رات۔ اسی طرح فرمایا اول اسلام وچ کلمہ پڑھن ضرور، تس تھوں پچھے رکھ دے گھر ہتھیار ضرور، جے ہوندہ وقت نماز دا تاں کر دے ادا نماز۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی ہے، جے ہوندہ وقت نماز دا تاں کر دے ادا نماز، نہیں تاں لڑ دے کافراں حضرت دے شہباز۔ تو آپ نے اس پہ بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت محمد نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کی تعلیمات، ان کا علمی مقام، ان کا زہد و تقوی اور ان کے مجاہدات خاص طور پہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ ہماری خوش بختی ہے شاہ صاحب کی جو ایک ٹانگ تھی وہ فریکچر ہو گئی تھی اور کافی عرصے کے بعد آج آئے ہیں، تو آج میں بہت خوش ہوں۔ اور دیکھیے قدرت کا کمال کہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی آج کل موجودہ پرنسپل اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی، سابق پرنسپل اور ڈین ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، یہ بھی میرے ساتھ ہیں، بہت صاحب علم، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نواز درویش، اور یہ تینوں نشائی ہیں آج۔ یہ 92 چینل کا کمال ہے، 3 نشائی اس درجے کے آج اکٹھے کر دیے ہم نے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب سے۔ شاہ صاحب، آپ کا جو ان کے بارے میں مطالعہ ہے، آپ کی تعلیمات پہ آپ ماشاءاللہ اتھارٹی ہیں، تو زیادہ آپ سے آج میں ان کی تعلیمات کے صرف ایک بات میں کر کے پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جس نے نفس کو شکست دی اس نے دونوں جہان فتح کر لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ابتدائی گفتگو میں تعارف پیش فرمایا ہے وہ ان کی شخصیت کا مجمل احاطہ تو ہو گیا۔ ٹھیک۔ تعلیمات کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو مومن کامل ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور ایسا معاشرہ، خاص طور پہ ہندوستان کا معاشرہ، اس پہ توجہ رکھیے گا کہ اکبر کے بعد جو حالات بگڑے ہیں، مذہبی مداخلت اور خاص طور پر جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان میں تزلزل پیدا کرنے کے لیے اہل منبر کو قریب کیا گیا اقتدار کے۔ واہ واہ۔
کیا بات کہہ دی آپ اور وہاں پر لوگوں نے پھر اللہ اکبر کہا بجائے اکبر اعظم سے، پھر اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑی تھی کہ دین میں رخنہ اندازی، عملی تحریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت دوری. اورنگزیب عالمگیر کا دور نکال دیں جی باقی تو ہر دور میں میرا خیال ہے یہ کوشش رہی ہے، جی بالکل اسی طرح ہر دور میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ایک لحاظ سے بہت منفرد ہے. لیکن جو اکبر کے عہد میں بد اثرات معاشرے میں اپنے اثر ڈال چکے تھے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ دین کو بھول گئے اور جو ہندو مت تھا وہ آہستہ آہستہ غالب آ رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو روحانیت ہے وہ بہت ہی پختہ قسم کی ہے. صحیح. گرو رجنیش کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے امریکہ میں بیٹھ کے کئی بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں کو قابو کیا ہوا تھا. شاہ حسین اردن کے، عدنان خشوگی جو اسلحے کا بہت بڑا تاجر تھا. تو اس ماحول میں حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خالص توحید اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص دین پیش کیا. سبحان آپ نے جو اللہ. ابتدا میں بات کی کہ وہ مادر زاد ولی تھے، اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ لالے کی ہنا بندی فطرت خود کرتی. سبحان اللہ. سلسلہ در سلسلہ کہ والد کی تربیت، والدہ کی تربیت اور مرشد کامل کی تربیت، ہر طرف سے اس شخص کی تربیت کا اتنا بڑا اہتمام کیا گیا کہ گمراہ معاشرے میں ایسا روشن وجود پیش کر دیا جائے جو توحید خالص اور دین خالص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے قلوب میں راسخ کر دے اور معاشرے پر غالب کر دے. احیاء دین یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارتیں دیں اور ان کے بزرگوں تک یہ بات پہنچی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز اور انفرادیت امت کے صلحاء میں یہ ہے کہ آپ نے دین کو زندہ فرمایا. وہ ایک علیحدہ سے داستان ہے، لیکن اس سلسلے کی خاصیت ہے کہ ان کو روحانی طور پہ یہ جو نوشائی ہیں آپ لوگ، یہ قادری ہیں بیسیکلی؟ آپ قادری ہیں؟ جی قادری ہیں. نوشائی اس لیے کہتے ہیں کہ جب سلسلہ قادریہ میں کوئی ایک مجدد پیدا ہوتا ہے کہ جو حالات کے مطابق دین کی تجدید کرے، حالات کی نبض کو وہ پوری طرح سے سمجھتا ہو، معاشرے کے مزاج پر اس کی پوری نظر ہو، اور پھر وہ طبیب حاذق ہوا کرتا ہے. تو وہ پھر ایک سلسلہ، یہ تو طبیب جسمانی بھی تھے، طبیب روحانی بھی، دونوں کام کیے. یہ غوث صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے. آپ کبھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اسلامی سلطنت قائم ہو جائے. زبان سے کہنا بہت آسان ہے، قلم سے لکھ کے کتابیں بیچنا بہت آسان ہے، لیکن جب تک دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ریاست قائم نہ ہو تو فرد جب تک صالح نہیں ہے، معاشرہ کیسے صالح بن سکتا ہے؟ صوفیاء کا اور علماء ظاہر کا فرق یہی ہے. صوفیاء صالحین، صوفیاء خالصین کا یہ فرق ہے کہ وہ دل کو، نیات کو، لوگوں کی نیتوں کو درست کر دیتے ہیں، قلوب کو درست کرتے ہیں، ارادوں کو مضبوط کرتے ہیں اور شعور کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور پورے وجود کو مصفہ کرنے کے بعد معاشرے کو ایک دان کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فرد ہے. تو نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں خصوصیت کیا ہے. آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے بہت کتابیں لکھی، وہ بہت شاعر تھے بڑے، پنجابی کے بھی، اردو کے. اچھا اردو کی ایک عجیب بات ہے، ان کا جو ایک اردو کا بھی دیوان ہے اسے گنج شریف کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو اردو کے اکابر محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اردو کا سب سے پہلے دیوان یہی ہے، گنج شریف. اچھا. ہاں، اس میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب وغیرہ نے اور وحید قریشی وغیرہ کی جو ابتدا میں انہوں نے تقاریض لکھی تو انہوں نے بڑی داد دی شرافت نوشاہی صاحب کو کہ انہوں نے اس کو جمع کیا. ٹھیک، میں ذرا آپ کی اجازت سے ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، ڈاکٹر صاحب تعارف حضرت کا، خاندان کہاں تھا، کہاں تعلیم ہوئی، کس طرح ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت سی باتیں تو آپ نے ابتدا میں بتا دی ہیں، میں نے اشارے کیے ہیں، آپ تفصیل، لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیل میں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ جہلم کے نزدیک پندن والے علاقہ ہے. اچھا. وہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے. ذرا جہلم میں، جہلم سے آگے جائیں نا پنڈ دادن خان کی طرف،
تو پننوال ایک جگہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے رہنے والے تھے ان کے والدین، اور یہ اورنگزیب عالمگیر سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے شاہ جہاں تھے، اس سے پہلے جہانگیر، اور جہانگیر کے دور میں یہ 1014 ہجری میں 1605 عیسوی میں نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور لیکن پننوال میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، تاریخی بات ہے کہ پننوال سے ان کے والد محترم علاؤ الدین صاحب، حاجی غازی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے چاچا رحیم الدین صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے اور بہت بڑے صوفی تھے، یہ دونوں وہاں سے ہجرت کر کے گجرات میں تشریف لے آئے، اور کگاں والی جو موضع ہے آج بھی موجود ہے، یہ تحصیل پھالیے میں ہے، وہاں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی ہے، اور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جائے ولادت اسی گاؤں کو ہونے کا شرف حاصل ہے، کگاں والی کو۔ اور جب آپ کی ولادت قریب تھی تو آپ کے والد علاؤ الدین صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت آپ کے سپرد کر رکھی ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے حج پہ جانے کے بعد وہ ظہور پذیر ہوگی جب دنیا میں، تو اس کا نام حاجی محمد رکھنا، اور اس کی تربیت کرنا، وہ دین کے پہلوان ہوں گے، مادرزاد ولی ہوں گے، اور بہت بڑے عالم ہوں گے، اور ایک زمانہ ان سے فیض یاب ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے حج پہ چلے جانے کے چند ماہ بعد آپ دنیا پہ تشریف لائے، اور آپ کی بنیادی تربیت آپ کی والدہ اور آپ کے چچا نے کی، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ بہت سے اولیاء نے ان کی پیش گوئی کر دی تھی ان کی ولادت کی، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو سخی شاہ سلیمان نوری حضوری علیہ رحمت کو خبر دی گئی، تو وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے لباس میں سے ایک ٹکڑا کپڑے کا عطا کیا کہ اس میں اس بچے کو لپیٹ کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور بنیادی تربیت والدہ نے کی، چچا نے کی، اور پھر جب آپ کے والد تشریف لائے واپس تو 5 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے پھر ان کی تربیت کی، اور پھر جاگو تارڑ کی مسجد جاتے بھی تو کتنے عرصے لگ جاتے، پیدل جاتے تھے نا جی، یہی تھا، تو پھر جاگو تارڑ کی مسجد میں آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے بٹھایا گیا، وہاں سے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور قرآن مجید کے اسرار و رموز سیکھے، اور اس کے بعد پھر آپ 29 برس کی عمر میں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری علیہ رحمت کے بیعت ہوئے جا کر بھلوال شریف میں، اور وہاں سے انہوں نے تصوف کی منازل طے کی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ فنا فی المرشد، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کی، اور اس کے بعد مرشد کے حکم سے نوشہرہ تارڑا جو گگاں والی کے بالکل قریب تھا، دریا کے کنارے پہ تھا، وہاں آپ نے آ کے اپنا تبلیغی مرکز بنایا۔ یہ آج کل حافظ آباد میں ہے یا؟ جی نہیں، یہ حافظ آباد میں نہیں ہے، نہیں، یہ منڈی بہاؤدین آج کل ضلع ہے، پہلے گجرات میں تھا، یہ آج کل منڈی بہاؤدین ضلع ہو گیا، وہاں ہے، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو دوبارہ گرا کے بنا دیا گیا ہے، اور آپ کے والد کی اور والدہ کے مزارات بھی گگاں والی میں موجود ہیں، تو وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ آپ کا مزار اس وقت جو ہے وہ گجرات سے آپ منڈی بہاؤدین کی طرف جائیں تو تقریباً 30 کلومیٹر بنتا ہے فاصلہ، رنمل شریف ہے اس کا نام، رنمل شریف ہے، آج کل ان کا عرس بھی شروع ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، اسی لیے آج رکھا، کل اس کا دوسرا دن ہوگا۔ جی درویش صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، یہ نشائی تعلیمات کیا ہیں جی؟ کچھ شاہ صاحب نے بیان کی، اور آپ کا زہد و تقویٰ بہت زیادہ تھا، بڑے آپ نے مجاہدات کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی خوش بختی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے 3 اساتذہ کے درمیان بیٹھا ہوں، اور میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کی باتیں سنتا رہوں۔ میں ایک شاگرد ہوں آپ کا بھی، محترم ڈاکٹر قمر علی زیدی صاحب کا بھی، محترم ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب کا بھی، تو الحمدللہ، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں آج گفتگو نہ کروں، آپ کی سنتا رہوں، لیکن آپ کا حکم ہے، یہ ان کا بھی حکم ہے کہ درویش کو آج سننا ہے خاص۔ تو جہاں تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شریعت کے معاملے میں عمل کو دیکھا جائے، آپ کو زہد و تقویٰ دیکھا جائے، تو اس میں ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ ہم سارے یہ بات تو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل
کو دیکھا جائے تو کوئی 2% عمل کرتا ہے، کوئی 10% عمل کرتا ہے، لیکن حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو حدیث پڑھتے تھے پہلے اس پہ عمل کرتے تھے، سبحان اللہ، جو آیت پڑھتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے سبحان تھے۔ اللہ، آپ کا کال، آپ کا حال، ہر ایک چیز اتباع نبوی کے مطابق تھی، سبحان یہاں تک کہ عام جو سنتیں ہم بیان کرتے ہیں، کھانے پینے کی ہو گئی، لباس پہننے کی ہوئی، داڑھی مبارک ہوئی، امامہ ہوا، یہ ساری سنتیں کامن ہیں، عام ہیں، لیکن ان سنتوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ تعارف میں فرما رہے تھے کہ آپ بہت بڑے گھوڑ سوار تھے، ہاں، تو گھوڑا کیا رکھنا، بات ہے، واہ واہ واہ، گھوڑا رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہے، اور گھوڑے کی پہچان، آپ کا ایک پورا رسالہ ہے گھوڑا نامہ، جس میں گھوڑوں کی خصوصیات، صفات بیان کی گئی ہیں، اور آپ عمدہ گھوڑا ہی رکھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں، میں ایک شعر آپ قرض کر دوں، جی، آپ فرماتے ہیں کہ تکھا گھوڑا رکھیے تکھا ہی ہتھیار، چنگا رکھو مومنو گھوڑا تے ہتھیار، واہ، داڑھی مچھاں پگڑی گھوڑا تے ہتھیار، آکھے نوشہ قادری اے مرداں دا سنگار۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال ہے، کمال ہے۔ کیسا؟ ہتھیار بھی تیز ہونا چاہیے، ہتھیار تیز لیٹسٹ آپ کے پاس، اس سے ہاں جی، مراد یہ بھی ہے جی کہ جی، جو ہتھیار مسلمان رکھے وہ لیٹسٹ ہو، لیٹسٹ ہو، اور لیٹسٹ جو ہو۔ سواری اس کی ہو وہ بھی F-16 سے آگے جائے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ گھوڑا رکھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے، فی نواسی ہا الخیر الی یوم القیامہ، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھ دی ہے۔ کتنا بڑا سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سنت پہ جو عمل کیا ہے تو نوشہ پاک ہم کو نظر آتے ہیں، عمدہ گھوڑا رکھا یہاں کرتے وہ تھے۔ حدیث پاک بھی بڑا مزہ آتا ہے پڑھ کے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہاں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کسے پہچانیں گے؟ کیسے؟ آپ نے اسی طرح پہچانیں گے جب پنج کلیانہ گھوڑے کو۔ گھوڑے کو پہچانا۔ ہاں، پنج کلیان گھوڑا اس کی اسی پیشانی۔ طرح تیر اندازی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، یاد رکھو کہ ان القوۃ الرمش، 3 مرتبہ سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا الا ان القوۃ الرمش، کہ یاد رکھو کہ قوت و طاقت تیر اندازی میں ہے۔ لیٹسٹ اس ہتھیار کی یہ جو طرف میزائل ہے، میزائل ہے، ہاں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنے تیر انداز تھے، ماہر تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے گھبرا گئے، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایسی اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی، کبھی یہاں پہ آپ تیر چلاتے کھڑے ہو کے، کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کسی نے گھیرا ڈال لیا ہے۔ یعنی اتنی پھرتی تھی، گھوڑے پہ سواری ہے، تیر اندازی ہے۔ تو نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر تک اس پہ عمل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عالم الرمیہ ثم تارا کہا فلیسا منا، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان کہ اللہ۔ جس نے تیر اندازی سیکھ کر، تیر تلوار چلانے کا انداز سیکھ کر بھلا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رول بیک تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، ہم نے تو آگے ہی جانا ہے، پیچھے کی طرف تو ہمارا قدم ہی نہیں جانا۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ پہلوانی عام طور پر سمجھا تھا کہ دنیاوی کھیل ہے، لیکن یہ بھی نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث پاک پڑھی، اس پہ عمل کیا۔ آپ ابھی 20 سال کے تھے جب لاہور میں آپ تشریف لاتے ہیں تو سنا کہ شاہی پہلوان ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے، وہ ایک افغانستان کے بادشاہ پہلوان کو اس نے ہرایا تھا، اس کی شہرت ہو گئی۔ آپ اس کے اکھاڑے میں جاتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بڑا جوان آیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلوان ہو، تو بڑے اس نے فخری انداز میں کہا کہ اگر تم کشتی کرنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد سے کرو۔ آپ فرمایا میں شاگرد سے نہیں کروں گا، استاد سے کروں گا۔ جب آپ اکھاڑے میں اترتے ہیں، اس کا ہاتھ میں پکڑا، اور جب پکڑا تو اس کے پوروں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ ولایت کی طاقت ہے، ولایت کی طاقت ہے۔ اسی وقت قدموں میں گرا، پھر نوشہ پاک کے ساتھ ہی گیا اور ساری زندگی آپ کے دربار پر گزاری۔ آج اس کا مزار ہے، حضور نوشہ پاک کے دربار کے ساتھ لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ سید صاحب یہ بھی سنت پہ عمل ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے نا، کافر آیا، اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے اس وقت یاد آتا ہے اس سے کشتی کریں، انگلی لگائی، ابھی تو وہ زمین پہ تھا۔ ہاں یہ غائب صاحب بالکل درست ہے، یہ جو پروفیسر نواز صاحب نے باتیں کی ہیں، اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ایک
مومن خالص اور اس دور کا جسے کہتے ہیں قرون اولا کے مسلمان. لوگ بات تو بہت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تھے وہ صحابہ کے قافلے سے بچھڑ گئے. یہ نہیں ہے. صوفی کامل وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو پوری طرح سے اپناتا ہے. اب تو نشانی یہ ہے کہ پیٹ ذرا بڑا باہر نکلا ہونا چاہیے, سنبھالا نہ جائے. جی غازی صاحب, یہ 1 نمبر 2 نمبر 10 نمبر تک یہ موضوع بڑا علیحدہ ہے. اس سے ہاں طبیعت خراب ہوتی ہے, لیکن ہم چھوڑ دیتے. اچھا جی, 2-3 چیزیں انہوں نے فرمایا کہ عاشق جو ہوتا ہے نا جی وہ کبھی ملامت سے نہیں ڈرتا, خدا تعالیٰ کو شکستہ دلی بہت پسند ہے جی, اور دنیا ایک نجاست ہے جو سونے میں لپٹی ہوئی ہے. یہ بھی ایک عام طور پہ صوفیہ کے حدیث بیان ہوتی ہے کہ الدنیا جیفتن و طالبها کلابن, اور جسے کہتے ہیں دنیا دنی. 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. پہلی بات جو آپ نے کہی کہ دل شکستہ جو ہے, اللہ کو ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے. مراد یہ کہ انسان اپنی دنیاوی مصروفیات, دنیاوی افکار, دنیاوی دلچسپیاں اس کے لیے نفس کے تقاضوں کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن جب بندہ تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے, اس ترک سے مراد یہ نہیں کہ معاشرے کو ترک کرتا ہے, اس ترک سے مراد یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو ترک کرتا ہے, بلکہ وہ دل سے لوگوں کو فارغ کرتا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ. تو اللہ کس کے قریب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. حدیث اس پہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو 1 قدم چلتا ہے میں 10 قدم تیری طرف بڑھ کے آتا ہوں. تو مجھے خاموشی میں یاد کرتا ہے, میں بھی تجھے خاموشی میں یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے کھلے یاد کرتا ہے تو میں تجھے لوگوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں. تو انسان کی بلندی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف سفر کرے. میں کہیں سماتا نہیں ہوں پوری کائناتوں میں, منہ گنجم در زمین و آسماں, مومن کے دل میں, مومن کے دل میں آتا ہوں. تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑی روایت اور حکایت اور حقیقت کو ذکر کیا گیا. ایک جہاں پوشیدہ ہے, پوری کائنات پوشیدہ. غازی صاحب دل ہے نا, اور دل میں وچے جھیڑے وچے بیڑے جو سلطان باہو فرماتے ہیں. تو دل تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ مالک اگر تشریف لائے اور توجہ فرمائے تو وہ دلوں پہ فرماتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات دین. دین کیا ہے؟ شرط کہ دین اسلام, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شرط یہ کہ اقرارم باللسان, زبان سے کہہ, لیکن تصدیقم بالقلب, تیرے دل کی ہر دھڑکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں دے. جب وہ دل دھڑکتا ہے اس محبت میں, ہر بنے منہ سے آواز نکلی, ایک نکلی وجود کا حصہ. جی, تو وہ حضرت نوشو جب گئے اس ہندو کے سامنے, جی جس نے پہلے بچہ بن گیا, پھر جوان بن گیا, پھر بوڑھا بن گیا, آپ نے کہا اچھا بس یہی حاصل کیا 36 سال میں, نگاہ کی پتوں سے, جسم سے, بالوں سے. اب یہ ہندو معاشرہ ہے, ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں اور لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں, لیکن روحانیت کے مقابلے میں روحانیت, بعض لوگوں کو یہ بات جلدی سے سمجھ نہیں آتی کہ روحانیت میں یہ کرامت کیا ہے, یہ خوارق عادات چیزیں کیا ہیں. تو وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سمجھیے غازی صاحب, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادوگر آئے, قرآن کہتا ہے, اور پھر اتنا بڑا مقابلہ, موسیٰ علیہ السلام خدا کا نمائندہ بن کے گئے, مقابلے میں جادوگر تھے, فرعونیت کے پوری طرح سے محافظ وہ لوگ تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ جب باطل قوتیں ظاہر سے, باطن سے, سازش سے, مکر سے, فریب سے, مکر یہی ہوتا ہے نا خفیہ طور پہ لوگوں کے لیے برا سوچنا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, کہ کافروں نے مکر کیا, اللہ نے ان کے لیے تدبیر کی خوبصورت. تو مالک کا ایک نظام ہے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں, یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں, اتنی باتیں. تو روحانیت تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب کفر اپنی غلاظت سمیت اپنی باطنی غلاظت کو غالب کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں پاکیزہ روحانیت کی ضرورت. روحانیت نہیں ہوگی سلطان محمود غزنوی فتح نہیں کر سکے گا سومنات. جی, روحانیت نہیں ہوگی تو قندھار فتح نہیں ہو سکا شاہ جہاں سے. یہ روحانیت آئی. مجھے لینی ہے بریک شاہ جی, آپ سے جاری رہے گی. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ, درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, اور بہت دلچسپ اور ایمان افروز واقعات جو ہیں وہ آدمی کو آج پتہ چلے گا کہ روحانیت ہوتی کیا ہے, اس کی قوت اور طاقت کیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. میرے اسکالر ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، احوال و آثار. یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھی ہے، میں دکھا رہا ہوں. تو جن لوگوں نے ان کی شخصیت سے واقف ہونا ہو، یہ کتاب بھی کافی و شافی ہے. اس سے پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے آپ کا علمی مقام کتنا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ علمی کام بھی یہ کتابوں کے حوالے سے کیا ہے، آپ کی تصنیفات کتنی ہیں، کس زبان میں ہیں، کیا کیا ہیں؟ جی غالب صاحب، یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے اولیاء نے نہ صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو ہدایت دی ہے، قلم سے، زبان سے، نگاہ سے. انہوں نے نظر سے بھی لوگوں کی زندگی بدلی ہے، اپنے قلم سے بھی زندگی بدلی ہے، اپنی گفتار سے بھی زندگی بدلی ہے، اور اپنی تحریر سے بھی. تو اسی طرح اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ زمانے کے ہاتھوں وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں اور ایک عرصہ تک زمانے کی گرد کے نیچے دبی رہیں. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شرافت نوشاہی صاحب کو کہ انہوں نے بڑی عرق ریزی سے آپ کا کلام جو ہے تلاش کر کے مرتب کر کے منظر عام پہ لانے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی. آپ کے کلام میں اردو شاعری بھی ہے اور پنجابی شاعری بھی ہے، پنجابی نثر بھی ہے، فارسی بھی ہے، آپ کے عربی بھی ہے. گویا آپ عالم تو تھے، ان زبانوں پہ آپ کا عبور تھا. جو آپ کا اردو کلام ہے، جیسا کہ ڈاکٹر قاری صاحب نے اشارہ فرمایا تھا کہ دیوان انتخاب گنج شریف جس کا نام رکھا گیا ہے، اس میں تقریباً 2000 شعر ہیں اردو کے. اور اردو کے محققین جو ہیں وہ اس بات کو اب تسلیم کرتے ہیں کہ اب دیوان کی صورت اگر کوئی تصنیف سب سے پہلی ہے تو ولی دکنی سے پہلے یہ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. مضامین اس میں سارے تصوف کے ہیں. اسی طرح پنجابی کلام جو ہے وہ تقریباً 4000 شعر ہیں اس کے. اچھا، اسے بھی گنج شریف کا نام دیا گیا ہے. اور اس میں عجیب و غریب آپ نے جو ہے نا علمی میدان میں تجربات بھی کیے ہیں. آج پنجابی شاعری کے حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غزل جو ہے یہ جدید دور کی پیداوار ہے، حالانکہ شاہ جہاں کے دور میں آپ نے غزل کہی ہے. سبحان اللہ. اندازہ کر لیں کہ یہ اگر تحقیق کی جائے تو پنجابی شاعری میں غزل کی روایت کتنی دور تک چلی جائے گی. اسی طرح اردو شاعری میں بھی بہت سے نئے تجربات آپ نے کیے ہیں جو اردو محققین جو ہیں ان پر بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اسی طرح پنجابی نثر میں بھی آپ نے کام کیا ہے، اور سب سے پہلا پنجابی کا نثر کا نمونہ بھی آپ ہی کا دریافت ہوا ہے. آپ کے 6 آواز ابھی تک پنجابی میں دریافت ہو چکے ہیں جو چھپ چکے ہیں. 5 تو شرافت نوشاہی صاحب نے چھاپ دیے تھے، 6 مجھے بھی ملا. پھر میں نے آنکھیں نوشہ قادری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کر کے اس میں اس کی تشریحات بھی دے دی تھی. اسی طرح چہار بہار کے نام سے آپ کے ملفوظات ہیں جو ہاشم شاہ ترپالوی جو پنجابی کا بہت بڑا شاعر ہے اس نے اکٹھے کیے ہیں. وہ جو ہاشم شاہ جس نے بہت لکھا ہے پنجابی کا، جی وہی ہاشم شاہ وہی ہیں، انہوں نے لکھا ہے. وہ بھی نوشاہی سلسلے سے. ہاشم کی ہیر بھی ہے غالباً.
بہت سی کتابیں ہیں نا ان کی، وہ بھی نوشاہی سلسلے سے منسلک ہیں۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سی کتابیں دیکھیں، صندوق بھرے ہوئے تھے، اور میں نے ان میں سے انتخاب کر کے نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات جمع کیے ہیں۔ اگر میں ساری چیزیں جمع کرنے لگتا تو مجھ سے جمع نہ ہو سکتے۔ میں نے انتخاب کر دیا، چہار بہار لکھی انہوں نے، اس کی 4 فصلیں ہیں، اور وہ شریعت فارسی میں ہیں۔ جی وہ فارسی میں۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اور اس میں ترتیب انہوں نے یہ رکھی ہے کہ سوال نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے۔ سوال وہ کرتے ہیں، جواب نوشہ صاحب دیتے ہیں، اور اس طرح تصوف کے نہیں بہت وہ سے، نوری آپ کے مرشد ہیں یا یہ سچیار پاک ہیں؟ نہیں سچیار پاک آپ کے مرید ہیں، نوشہ اچھا، گنج بخش ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیک ہے، مرید ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام مریدوں میں سب سے پیارے مرید اس لحاظ سے تھے کہ علمی موضوعات پہ وہی اکثر بات شروع کیا کرتے تھے۔ مریدوں نے اگر کوئی وہ بات جہاں پوچھنی سے ہوتی وہ ان کو آگے کرتے۔ وہ پانی آتا ہے اور وہ ڈولی آتی نہیں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے مرید ہیں، حضرت پاک رحمان، جو بھیڑی میں جن کا مزار ہے حافظ آباد میں۔ سچیار پاک کا کہاں ہے؟ جی سچیار پاک کا مزار سچیار پاک کا گجرات میں نوشہرہ میانہ جگہ ہے، جلال پور جٹا سے تھوڑا آگے، ٹھیک، وہاں 3-4 ربیع الاول کو ان کا عرس ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور 9 جیٹھ کو جو عرس ہوتا ہے وہ پاک رحمان صاحب کا ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ آدھی چلتی ہے، جی ہر سال آدھی چلتی ہے۔ جی یہ بنیادی طور پہ عرس نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اچھا۔ ان کے وصال کی تاریخیں اور ہیں۔ وہ وہاں جو آپ سنتے ہیں نا کنویں میں پانی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کنواں ہے سرکار کے مزار کے نزدیک پاک رحمان صاحب کے، وہ کنواں بھی آپ نے نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کھودا تھا کہ بھئی وہاں ڈیرا لگاؤ، اپنا تبلیغی مرکز بناؤ۔ انہوں نے کہا جی پانی نہیں ہے، انہوں نے کہا کنواں نکالو، کنواں نکالا، پانی نوشہ صاحب نے فرمایا اگر پانی نہیں نکلتا تو ہم اپنا پانی خود لے کے آئیں گے۔ اور آج بھی اس دریا، اس کنویں کا پانی چناب کا پانی ہے، گدلا پانی ہے، صاف پانی نہیں ہے۔ اور ایک میں خاص بات آپ کو اور وہ آتا ہے پانی میں وہ آتا کیسے ہے؟ جب 9 جیٹھ آتی ہے تو ہمارا نوشائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب نوشہ گنج بخش غریب نواز اپنے مرید کے پاس تشریف لائے تھے، جب وہ وقت آتا ہے تو وہ کنواں خود ابلنے لگتا ہے، کناروں تک پانی چلا آتا ہے اس کا، بعض کا تو باہر بھی نکلنے لگتا ہے۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے حضور کی تشریف آوری کا۔ اسی طرح پیر محمد سچیار جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ نوشہ صاحب کا مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ میری وفات کے بعد 3 دفعہ لوگ میری زیارت کریں گے، اور ہر 100 سال کے بعد ان کا مزار دریا سے شہید ہو جاتا تھا، لوگ ان کی زیارت کرتے تھے۔ 86 میں بھی نظر آیا۔ جی ہاں۔ جی درویش صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فقیر لوگ بینا ہوتے ہیں اور دوسرے سارے نابینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ جو ان کے پاس نابینا آتا اس کو بینائی عطا کرتے، جو دل کا اندھا آتا اس کو دل کی روشنی عطا فرماتے۔ باقاعدہ ایک نصاب تھا، باقاعدہ تربیت فرماتے تھے کہ آج بھی اگر اس پر عمل کیا جائے تو بندہ ولایت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ولایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا مقرب ولی بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو اوائل عمری میں ہی علم لدنی حاصل ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اسماء حسنہ 99 اسماء اس کا علم عطا فرماتا ہے، اور آپ کا بڑا خاص وظیفہ ہے اسماء حسنہ کا، جو آپ خود بھی ہر رات کو فرماتے تھے، بلکہ تاکید فرماتے ہیں کہ صبح بھی پڑھو شام کو بھی پڑھو۔ وہ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے اسم اعظم، میں نے پڑھا کافی مدت پہلے کی بات۔ جی اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اسم اعظم کا، اور اس سے پہلے حروف مقطعات، اس پہ بھی آپ نے ایک رسالہ ہے، اس پہ بھی رسالہ ہے، اور حروف مقطعات کا بھی وظیفہ آپ عطا فرماتے تھے، قلب کو روشن کرنے کے لیے، ذہن کو پاک کرنے کے لیے، نفس کے تزکیہ کے لیے، یہ باقاعدہ آپ کا نصاب تھا۔ اور اسم اعظم جس کو بھی ملتا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اچھا۔ اور آپ کو مصر میں حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم دی، اور جب آپ کی شادی سی آپ کی بارات میں خضر علیہ السلام شامل تھے، اس طرح آپ کی تربیت فرمائی جی خضر علیہ السلام نے۔ تو آپ اسم اعظم کے بہت بڑے عامل تھے، اور جس پہ توجہ فرماتے تھے اس کا قلب جاری ہو جاتا تھا، یہ آپ کی شان تھی۔ اور اس کے بعد الہام
یہ اللہ تعالیٰ اس ولی کو عطا کرتا ہے جس کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. اور نوشہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا ہر عمل الہام کے تحت ہے. اتنا بڑا مقام تھا. مثال اس کی سادہ سی مثال ہے کہ آپ کے ایک خلیفہ تھے جو کندھاری بزرگ فضیل قابلی رحمۃ اللہ علیہ, جی, ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ آپ نے کنویں سے پانی نکالنا ہے کھیتوں کو لگانے کے لیے. اور جو ڈاکٹر صاحب فرماتے سخی پاک عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ڈیوٹی تھی کہ مزاروں کو جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کو کھانا پہنچانا. اللہ. اور ایک بار کسی نے کہا کہ حضور آپ یہ ڈیوٹی مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا میرا کوئی عمل اللہ کے الہام کے بغیر نہیں ہوتا. یہ مقام تھا آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ اتنے قریب تھے. تو یہ تعلیمات ہیں حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے ایسی توحید راسخ کی لوگوں کے دلوں میں کہ اللہ کے قریب کر دیا. اور یہ میں عرض کر دوں کہ توحید اگر سیکھنی ہو تو صوفی ہی سکھا سکتا ہے. صحیح توحید پر عمل کرتے ہیں صرف صوفی کرتے ہیں. باقی باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکچر دیے جا سکتے ہیں, اس پہ لکھا جا سکتا ہے, لیکن جو توحید خالص ہے وہ نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ولایت اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں ایسی راسخ کی کہ ولایت کے مقام پر فیض کیا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے 4 ولی اللہ بنا دیے. آپ موج میں تھے, آپ فرمایا یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. کمال یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک ولی اللہ ہونا چاہیے. اگر گھر میں نہ ہو تو ایک گاؤں میں ضرور ہونا چاہیے. اور اس پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ آپ کے علاقے کے جتنے بھی گاؤں تھے, آپ ہر گاؤں میں آپ کا تربیت یافتہ ایک ولی اللہ ہوتا تھا. اور پھر پوری دنیا میں اسی طرح آپ کے خلفاء پھیلے. مصر میں, انڈیا کے علاقوں میں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ان علاقوں میں. اچھا جی, وہ جو الٹا لٹکاتے ہیں وہ 1 منٹ میں آپ نے بیان کرنا ہے, پھر میں سید صاحب کی طرف آؤں گا. وہ الٹا لٹکا دیتے ہیں قوالی میں, وہ کیا ہے؟ حضرت پاک رحمان صاحب کے مزار پہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سلسلے میں یہ ایک فیض کی ایک صورت ہے کہ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی خدمات کو پسند فرمایا تو انہیں ایک تحفہ دیا روحانی طور پہ. اور وہ تحفہ یہ ہے کہ جب شیخ نظر کرتا ہے اپنے مرید پہ تو اس کی حالت غیر ہو جاتی, بدل جاتی ہے. تو اس کو سما کے دوران درختوں پہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. حیران کن بات ہے, مرتے نہیں ہیں, بوڑھے بوڑھے میں نے دیکھا. میں کہتا ہوں حیران کن بات اور بھی زیادہ آگے بڑھتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ سما میں الٹا لٹکتا ہے, اگر تو اس کا حال کھل جائے, وہ کھیلنا شروع کر دے تو وہ بچ جاتا ہے, ادروائز وہاں لٹکا لٹکا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اس قدر تجلیات میں وہ گم ہوا ہوتا ہے وہ شخص. یہ ہے فیض نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی ایک کتاب کا میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے گنج الاسرار. اس کتاب وہ آپ کا ایک وظیفہ ہے جسے آپ نے نظم کیا ہے, جو یہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک اللہ ہے جس کا نام اس کا تجھے بتاؤں تھاؤں, ایک سے کم 3000, اتنے نام دھرے کرتار, آدھی رات اٹھ بیٹھے سالک, 4 کوٹ کا ہوئے مالک. اللہ اللہ اتنا کہے آپ نہ رہے تھے اللہ رہے. آپ نہ رہے تھے اللہ رہے. جی, یہ شاہ جی کا آ گیا سبجیکٹ. جی, فقیر کو چاہیے پاکیزہ خمیر اور صاف ضمیر ہو, یہ فرماتے. جی یہ بالکل درست ہے. ایک تو یہ فقر کی تعلیم, لیکن جو فقر کی تعلیم دیتا ہے اس شخص کا اپنا وجود بطور استاد, بطور مربی, اور پھر اس کا نصاب. یہ بڑا ضروری ہے غازی صاحب کہ وہ نصاب کون سا اختیار کرتا ہے. تو کامل ترین جو نصاب ہے اور بنیادی نصاب ہے کہ جو شریعت سے بھی متصادم کسی طرح نہیں ہے. شریعت کی وسعت, وہ آگے لوگ بحث کرتے رہتے ہیں یہ 4 لفظ ہیں کیا, دین ہی تو ہے, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ شریعت کے اثرات جب باطن پہ مرتب ہوتے ہیں تو شخص کی پاکیزگی بڑھتی ہے, اس شخص کا علم بڑھتا ہے, اس کی پیاس اور تشنگی اور بڑھتی ہے. تو سب سے بڑا نصاب نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے ذکر کیا گنج شریف میں بھی اور وہ انتخاب گنج میں بھی, شروع ہی وہ اللہ کے 99 نام سے کرتے ہیں. 92 نام لکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کو اس کی ذات سے نہیں پہچانا جا سکتا, اس کی صفات سے پہچانا جا سکتا. اور ہمیں مالک نے یہ طریقہ تعلیم کیا, فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ جب اسے پکارو
تو اس کے خوبصورت خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارو. واہ. نوشو پاک رحمت حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ جب دعا مانگو تو اللہ کے اسماء کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا, اسے جنت میں بھیج دے گا. اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ أَحْصَى. نوشو پاک نے اس کو منظوم کیا. اور نوشو پاک نے 99 ناموں کو بھی منظوم کیا ہے, عربی ناموں کو منظوم کیا. کہیں کہیں پھر وہ ہندی جو اردو بعد میں بنی وہ آتی. اچھا, پھر آگے چل کے ایک اسم لیتے ہیں اور پہلا مصرے میں وہ اسم ہے اور دوسرے میں اس کی صفات ہیں. تو ان کے ہاں جو تربیت کا نصاب ہے غازی صاحب, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے. وہ بار بار کہتے ہیں کلمہ پڑھیے نال ثبوتی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ تو ادیان میں اتفاق ہے. اور غازی صاحب شیطان بھی تو لا الہ الا اللہ تک متفق ہے یا نہیں, لیکن امتیاز مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امتیاز قوم مسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تو نوشو پاک نے دین کامل کو اختیار کیا کہ دین کامل کا امتیاز مصطفیت ہے. اقبال نے بہت بعد میں, اقبال کے بزرگ بھی سلسلے میں بیعت تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوشاہی بزرگ کے مزار پہ ننگے پاؤں چل کے جایا کرتے تھے. اچھا. ہاں, اب وہ ایک فیضان ہے جسے اقبال نے کہا کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. تو نوشو پاک نے کہ صاف من کی جو بات کی ہے, من صاف تب ہوتا ہے جب رسول اللہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ جائے. اب دیکھیں ان کا جو نصاب ہے, قرآن نے کہا سورہ ابراہیم کی آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. کہ آپ نے حبیب غور نہیں فرمایا, آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا کہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ کشجرۃ طیبۃ, ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے. اصلها ثابت, اس کی جڑیں زمین کی پاتال کو پھاڑ کے نیچے اتر گئیں. وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخوں نے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو ایمان کامل اور دین کی حقیقت, انسان کی حقیقت اور تصور دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نوشو پاک نے انہی باتوں کو یہ منظوم کیا. کلمہ طیب شجرہ عالی, کلمہ طیب شجرہ عالی, جڑ پاتال میں عرش پہ ڈالی. واہ واہ. جڑ پاتال میں عرش پہ ڈالی. سایہ کل سنسار کہہ کلمہ, یار پیارے کہہ کلمہ. واہ واہ واہ. تو یہ مومن اپنی جگہ محدود نہیں ہے, بلکہ دین غلبے کے لیے آیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, مقاصد دینیہ کو صوفی سمجھتا ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. اور کہ ظاہر میں ہے قائل, حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ ایک مسلمان کا جو وجود ہے وہ قرآن کا حامل وجود ہے. تو یہ جو لفظی مباحث ہیں, یہ چھوٹے مضامین میں الجھنا, اس وقت تک نہیں کوئی شخص علمی حقیقت اور اعتقادی حقیقت کو پا سکتا جب تک کہ وہ قرآن میں نہ ڈوب جائے. غازی صاحب, قرآن کا موضوع انسان ہے. اگر انسان کی حقیقت کو سامنے رکھے بغیر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا مطلب نفس مضمون ختم ہو گیا. تو نوشو پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے کلمے پہ زور دی. وجہ کہ بنی الاسلام علی خمس, کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ تو شہادت دے اللہ ایک ہے, اور تو شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اس کے فرستادہ ہیں, اس کے فرستادہ ہیں, اس نے بھیجا ان کو تمہاری طرف اس لیے کہ وہ اللہ کی پہچان کروا دے, اللہ سے ملا دے, تمہیں اللہ کی پہچان کروا دے, کہ اللہ سے واصل کر دے. یہ پہلا قدم ہے معرفت اور آخری قدم ہے وصل. تو نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصاب ترتیب دیا تھا, وہ آپ نے جو ابھی بات کی تھی وہ رہ گئی وہ کرامت, کہ بڑے بڑے استدراج والے, بہت بڑے بڑے جادوگر. تو اس نے کہا, ہندو ایک جوگی نے آ کے کہ تو مسلمان فقیر, اب بھی لوگ یہ کرتے ہیں, اب بھی بہت سارے رشی ان کو پکارتے ہیں, نظر نہیں آتا کوئی. تو میں نے 36 سال کی ہے یوگا اور میں جوگی ہوں, تو بتا تیرا کیا کام؟ نوشو پاک نے کہا تو نے کیا کیا؟ وہ جھاڑی کے پیچھے جا کے چھپا, بڈھا تھا, اور وہ پھر ایک جوان بن کے آ گیا, پھر دوبارہ گیا, پھر لڑکا بن کے آ گیا. نوشو پاک نے کہا تو نے کیا کیا؟ اپنی حد تک رہا. آپ نے کہا اللہ,
واہ درخت کے ہر پتے پتے سے، جنگل کے ہر بوٹے بوٹے سے اللہ اللہ کی آوازیں نکلی. تو مسلمان ہو گیا پھر. جی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے، اصلی مرید، جس کی آنکھیں پر آب اور دل پر اضطراب ہو، ہر وقت بے چین ہو رب کے لیے. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. تڑپ. بالکل، جب تک تڑپ پیدا نہیں ہوگی تو منزل نہیں ملے گی. ایک منٹ میں نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ بتا دیا ہے. ٹھیک. اللہ من تے من محمد، مرشد من سچیارا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی تاں ہوے چٹکارا. واہ 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 کتنا واہ بڑا واہ. نسخہ بتا دیا سبحان آپ نے اللہ، سبحان کہ وہ دین جو اللہ نے اپنے نبی کی طرف بھیجا، سبحان اللہ. اور وہ دین جس کی تعلیمات نبی کے بعد تمہارا مرشد تمہیں دے رہا ہے. واہ. ان منزلوں کو پار کرو گے تو پھر چھٹکارا ہوگا. جی یہ ہے ڈاکٹر بات. صاحب آپ کی طرف درویش صاحب، پھر چھٹکارا ہوگا. ویسے نسخہ بڑا مختصر ہے اور واقعی عمل کر لے بندہ تو سارا کچھ اس کے اندر. شاہ سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو خلافت عطا کی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لوگوں آج سن لو کہ شاہ سلیمان اور نوشہ یہ دو وجود کو دو نہ سمجھو، یہ ایک ہیں. فلسفی کہتا ہے دو وجود میں تباین ہوتا ہے، تغایر ہوتا ہے، لیکن صوفی کہتا ہے کہ صوفی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ایک نہ ہو جائیں، مرشد اور مرید ایک نہ ہو جائیں. یہ حدیث پاک ہے، سرکار سے فرمایا علی منی وانا منہ، یہ اس کی اتباع میں ہے. اور نوشہ پاک کے مرید کروائے شاہ سلیمان نوری نے، اپنی اولاد کو بھی کروایا، اپنے دوستوں کو بھی کروایا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر درویش صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد اور جناب سید صاحب آپ کا بھی شکریہ. سید صاحب آپ آتے رہنا، آپ نے آج آپ آئیں، آپ آتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ناظرین کرام کتاب الشفا سے جی یہ ہچکیاں جو آتی ہیں اس سے نجات کا نسخہ ہے. مٹی کے برتن پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 3 بار لکھ کر اس کا پانی پلائیں مریض کو، اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ اسی وقت ہچکیاں بند ہو جائیں گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ اوصاف رزق بڑھاتے ہیں اور آپس میں باہمی الفت و محبت پیدا کرتے ہیں. آج کے روزنامہ 92 میں حضرت محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، افعال و آثار کے حوالے سے بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور اس کا مطالعہ کریں. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء امت، بالخصوص آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت نوشہ پاک گنج بخش قادری رحمۃ اللہ کے تصدق، اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت آئی اس کو دور فرمائے. اللہ کریم تمام دنیا کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور جو لوگ تندرست ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان. ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.